سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اپنی قوم کا نبی تو ہے، اپنی امت کا نبی تو ہے، لیکن یہ سارے کے سارے انبیاء میرے نبی کے امتی ہیں۔ اگر امتیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اگر امتیوں کے اوصاف کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا عبادت ہے، تو بتاؤ جن کے لیے انہیں نبوت ملی ہے، جن کی وجہ سے انہیں رسالت ملی ہے، جن کی وجہ سے انہیں عظمت اور مقام ملا ہے، اس محمد مصطفیٰ کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے۔ ذکر الانبیاء عبادت، سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہے، پر نبیوں کے امام کا ذکر وہ ساری عبادتوں کی اصل ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے۔ وذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ انسان کبھی کوئی غلطی کر جائے، کوئی جس سے خطا سرزد ہو جائے، کوئی جس سے ایسا کام ہو جائے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو حکم کیا ہے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اپنے نامہ اعمال میں سے اس گناہ کو مٹانے کے لیے، اس غلطی کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیکی کرو، تاکہ وہ جہاں تمہارے نامہ اعمال میں برائی لکھی گئی ہے وہ مٹ جائے، نیکی لکھ دی جائے۔ اب اگر تمہارے نامہ اعمال میں کوئی برائی لکھ دی گئی ہے، اللہ کا ذکر کرو گے وہ مٹ جائے گی، وہاں نیکی لکھی جائے گی، درود و سلام پڑھو گے تو وہاں نیکی لکھی جائے گی۔ فرمایا یوں ہی اگر تم نے اللہ کے کسی بندے کا ذکر کیا ہے، اس کی حیات کے تذکرے کیے ہیں، اس کے اوصاف کا بیان کیا ہے، اس کی کرامات کا ذکر کیا ہے، اس کے اسوہ کاملہ کا بیان کیا ہے، تو جیسے نیک اعمال کرنے سے تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، یوں ہی اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے بھی تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارہ۔ آج کی مجلس یہ جشن عید میلاد النبی ہے، تو اس اعتبار سے یہ ساری عبادتوں کی اثر محمد مصطفیٰ کے ذکر کے لیے ہے۔ اور دوسرا حضرت خواجہ خواجگان علیہ رحمت الرحمن کا عرص پاک ہے، ایک ولی کی یاد میں ہم سارے بیٹھے ہیں جو اپنی خطائیں اور اپنے رب سے معاف کرنے کا ایک سبب تلاش کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب سید کونین کا مقام کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام العارفین حضرت ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عرف عام میں حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں۔ آپ کا سنہ وصال 261 ہجری ہے، اور آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ امام شرانی لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے فرشتوں میں جبرائیل امین جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اس کا مقام سب سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اس امت کے اولیاء میں حضرت سیدنا ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی حضرت با یزید بستامی کا مقام ہے کہ فرشتوں میں جیسے جبرائیل کی کوئی مثال نہیں، ایسے ولیوں میں با یزید بستامی کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے اندر جو مومن ہیں وہ ساری مخلوق سے افضل ہیں، اہل ایمان افضل ہیں، اور جہاں اہل ایمان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولیوں کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور جہاں اللہ کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہیدوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقین کا مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں نبیوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں اولے العزم 4 رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں ان 4 رسولوں کی بات آتی ہے تو جہاں باقی 3 رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے محمد مصطفیٰ کا مقام جہاں سے 3 رسولوں کا مقام اولے العزم میں سے ان کا مقام کی انتہا آتی ہے وہاں سے محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کا مقام اس کی کوئی انتہا نہیں، بس محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، رب اعلان فرما رہا ہے دنیا میں کسی کو عروج ملے گا، کسی کو کمال ملے گا، کسی کو حسن ملے گا، کسی کو جمال ملے گا، کسی کو وصف ملے گے، کسی کو خوبیاں ملیں گی، ایک وقت تک کے لیے ملیں گی۔ آج اسے عروج ملا ہے کل زوال ملے گا، آج جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا، آج مالدار ہے کل غریب ہو جائے گا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن پھریں گے، تمہاری جو ہے وہ قسمت کی گراری پھرے گی، حالات بدلیں گے، لیکن ایک ہستی محمد مصطفیٰ کی ایسی ہے انہیں کبھی زوال نہیں، عروج ہی عروج ملتا ہے، انہیں ہمیشہ عروج ہی عروج ملے گا۔
خیر لک من الاولی، محبوب مکہ میں تھا تو ہم نے مکہ سے تجھے مدینے میں بھیجا تو مدینے کی گھڑی افضل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قیامت تک کے لیے اعلان باقی، محبوب کی شان قیامت تک بڑھتی رہے گی، اور قرآن قیامت کے بعد اہل جنت کے پاس بھی قرآن سلامت رہے گا اور وہاں بھی محبوب کا درجہ بڑھتا رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا کہ کائنات میں کوئی ایسی ذات، ایسی ہستی، ایسی مخلوق نہیں جو محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے افضل ترین اگر کوئی ہستی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے اسی لیے تو کہا تھا کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور خدا کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ حضرت شیخ احمد جیمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں جب شب معراج حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ کے حضور اپنے ایک ذل انکساری کو پیش کیا اور کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام کی ذات پر نزول رحمت ہوا۔ قرب کی وہ گھڑیاں تھی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کا مقام تھا، تو رب العالمین نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سواک، میں ہوں اور تو ہے، وما سواک خلقت لاجلک، جو اس کے سوا ہے میرے اور تیرے بغیر وہ میں نے سارے کا سارا تیرے لیے تخلیق فرمایا ہے، تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر محبوب کی رضا دیکھیے، محبوب کا مقام دیکھیے، فرمایا یا اللہ ہو انا وانت، اے اللہ اس مقام پر ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، وما سواک خلقت لاجلک، مولا تو نے میرے لیے پیدا کیا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کا مختصر سے حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ رب العالمین فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان روشن دلیل آ گئی اس بات پر کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے۔ اللہ نے نبی بھیجے اور ہر نبی کا کام یہ تھا کہ مخلوق کی اصلاح کرے۔ اب جب جس مخلوق کی طرف بھیجے جاتے ان کے ذہن کے مطابق، ان کے معاشرے کے مطابق، ان کے نالج کے مطابق اس نبی کو معجزات اور کمالات دے کے بھیجا کہ اگر کوئی سوال کر دے تو تمہیں اس کا جواب دے دینا ہے، اس انداز میں دینا ہے، جو سوال کریں گے اسی کے مطابق تمہیں جواب دینا ہے۔ ہر نبی سے جو قوم سوال کرتی، جو امت سوال کرتی، نبی اسی کے برابر جواب دے دیتا۔ لیکن جو دور گزرتا گیا ان نبیوں کی امتوں نے اپنے نبی سے کہا کہ جس رب کی وحدانیت کا تم پرچار کرتے ہو، جس کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہو، ذرا بتاؤ وہ خدا ہے کون؟ ہمیں دکھاؤ تو صحیح، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب تم نے اسے دیکھا ہے، سارے انبیاء کہتے ہیں وہ موجود تو ہے لیکن ہم نے اسے دیکھا نہیں، وہ موجود تو ہے لیکن تم نے اسے دیکھنے کی طاقت نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو یہاں تک گزر گئی کہنے لگی کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ پیغمبر اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ جناب موسیٰ پیغمبر نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ آؤ ذرا پہاڑ کی طرف۔ پہاڑ پہ آئی، 40 راتیں کٹی، 40 راتوں کے بعد جب اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ہو گیا، تاب نہ لا سکے۔ اب سارے انبیاء آتے رہے، لیکن سارے انبیاء کے آنے کے بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے حضور پر نبوت کو ختم کر دیا اور اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد تم میں سے ظاہری طور پر کسی مرد کامل کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور سارے نبیوں میں سے آخری ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جب نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے تو ضرورت یہ تھی کہ جس پر نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے اسے دلیل بھی آخری عطا کر دی جائے۔ ساری قوموں کے انبیاء یہ تو کہتے رہے کہ خدا ہے لیکن بن دیکھے کہتے رہے۔ جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا محبوب پہلے نبی تو میری ذات کی طرف اشارے کرتے رہے تھے، اپنے معجزات کو میری ذات پر دلیل بناتے تھے، اب میں نے تمہیں بھیجا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اعلان کر رہا ہوں اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اسے کہو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، محمد کی طاقت کو دیکھو گے تو خدا کی طاقت تمہیں سمجھ آ جائے گی، محمد کی نگاہ کو دیکھو گے خدا کی نگاہ سمجھ آ جائے گی، محمد کی زبان کو دیکھو گے خدا کی زبان کی چاشنی تمہیں مل جائے گی۔ قد جاءکم برہان من ربکم،
برہان آ گئی، دلیل آ گئی۔ اب ذرا دلیل کیا ہے؟ یہ سورج جو آسمان پہ چمکتا ہے، امام طبرانی نے حدیث نقل فرمائی، یہ سورج صبح کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ اسے اجازت دیتا ہے اور ساتھ اس کے 70,000 فرشتے لگا رکھے، بلونے کی زنجیروں کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں اور مشرق سے کھینچ کر اس کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق مغرب تک لے جاتے ہیں۔ مغرب میں جا کر پھر یہ سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ فرشتے اسے واپس کھینچ کر مشرق تک لے آتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی کام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اس کائنات کے اس نظام کے تحت چلا رہا ہے، لیکن ضرورت تھی کوئی اور اس کام کو، اس مسئلے کو امت کے لیے سمجھائے، انسانیت کو سمجھائے۔ تو ذات میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے غلام سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، علی المرتضیٰ حضور کی اطاعت میں ہیں، حضور حضرت علی کی گود میں سر رکھے آرام فرما ہے، حضرت علی ادھر دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، وقت نماز عصر جا رہا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ سوچا کہ نماز ادا کروں یا مصطفیٰ کی اطاعت کروں، تو پھر خیال آیا کہ ساری اطاعتیں تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو کچھ ملا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے ملا ہے، کیوں نہ میں مصطفیٰ کی اطاعت کر لوں؟ جس مصطفیٰ نے خدا تک پہنچایا ہے وہی یہ فرض ادا بھی کروائے گا۔ اب وقت گزرا، اطاعت تھی، اندر خوف خدا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مصطفیٰ کریم کے چہرے پر دعا پہ پڑے۔ حضور نے آنکھیں کھولی، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سورج غروب ہو چکا ہے، آپ نے نماز عصر کو ادا فرمانی تھی لیکن میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نماز عصر میری قضا ہو چکی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا ٹھیک ہے قضا پڑھ لینا، حضور نے عقیدہ دیا حضرت علی کو، فرمایا علی بتا ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا؟